اور پھر عرب کے بڑے بڑے دلاوروں کو پچھاڑا، پہلوانوں کو تہہ تہہ کیا اور سرکش بھیڑیوں کو لگام دے کر ان پر غلبہ پایا، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو بدری، خیبری، حنینی اور دوسرے کینوں سے بھر دیا، اور پھر ان کے سینوں میں بھرا ہوا یہ بغض اور کینہ علی علیہ السلام کی دشمنی اور ان سے جنگ پر منتهی ہوا، اور یوں علی کو ناقصین، کاستین اور مارکین سے جنگ کرنا پڑی۔ جب ان کا وقت وفا آ چکا اور شقی ترین انسان نے پہلے شقی ترین فرد کی پیروی کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا، اور اس طرح فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی اور اولاد علی کے سلسلے میں جو امت کے لیے ایک کے بعد ایک ہاتھی تھے روانہ رکھا۔ پھر ایسا زمانہ آیا کہ امت نے ان کی دشمنی پر کمر باندھ لی اور ان کے قطع رحم پر اتفاق کیا اور ان کی اولاد کو ان کے حق سے محروم کیا، مگر اس تھوڑی سی تعداد نے کہ جنہوں نے ان کے حق کا خیال رکھتے ہوئے وفا کی۔ بس ان میں سے کوئی مارا گیا، کوئی قید و بند میں گرفتار ہوا، کوئی جلا وطن کر دیا گیا۔ اس طرح قضا و مشیت الہی ان کے لیے جاری ہوئی تاکہ وہ نیک انجام و جزائے خیر تک پہنچ سکیں، کیونکہ زمین تو خدا ہی کی ہے اور اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے بخش دے، اور انجام و عاقبت تو صرف متقین کے لیے ہے۔ پاک ہے ہمارا پروردگار، اس کا وعدہ عملی ہو کر رہے گا اور وہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف انجام نہیں دیتا جبکہ وہ قدرت و علم رکھتا ہے۔ بس محمد و علی علیہ السلام کے اہل بیت کا حق ہے کہ رونے والے ان کے مصائب پر گریاں کریں، نالہ و زاری کرنے والے ان پر نالہ و زاری کریں۔ ایسی ہستیاں ہی سزاوار ہیں کہ آنکھیں ان کے لیے آنسو و اشک بہائیں، فریاد کرنے والے فریاد کریں، پکارنے والے پکاریں، آواز دینے والے آواز دیں۔ کہاں ہیں حسن، کہاں ہیں حسین، کہاں ہیں فرزندان حسین، جو صالح کے بعد صالح اور صادق کے بعد صادق تھے، وہ راہ ہدایت کے روشن راستے جو ایک کے بعد ایک آئے کہاں ہیں، وہ نیکیوں کے مجسمے جو ایک کے بعد ایک آئے کہاں کھو گئے، کہاں ہیں وہ روشن آفتاب، چمکتے ہوئے چاند اور پرضیاء ستارے، ان دین کی نشانی اور علم کو ستونوں کو کہاں تلاش کریں، کہاں ہے خاندان عتق کا وہ ذخیرہ الہی کہ جس سے زمین کبھی خالی نہیں ہوتی، کہاں ہے وہ ہستی جو ظلم و ستم کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے تیار ہے، کہاں ہے وہ بزرگوار جو آ کر کجیوں اور نکائص کو اصلاح کرے، کہاں ہے وہ شخصیت کہ جس کو ظلم و ستم کے ازالہ کی امیدیں وابستہ ہیں، کہاں ہے وہ کہ جو واجبات و سنن الہی کی تجدید کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، کہاں ہے وہ کہ جو ملت و شریعت کو پلٹانے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، کہاں ہے وہ ہستی کہ جس سے قرآن اور حدود قرآن کو از سر نو زندہ کرنے کی امیدیں وابستہ ہیں، کہاں ہے وہ دین کی نشانی اور اہل دین کو زندہ کرنے والی ہستی، اور کہاں ہے ظالموں اور جابروں کی شان و شوکت کو درہم برہم کرنے والا، کہاں ہے شرک و نفاق کی بنیادوں کو ڈھا دینے والا، کہاں ہے وہ فاسقوں، باغیوں اور گناہ گاروں کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے والا، کہاں ہے انحراف و اختلاف کی شاخوں کو کاٹ دینے والا، کہاں ہے وہ انحراف و ہوا و حس کے آثار کو محو و نابود کر دینے والا، کہاں ہے وہ جھوٹ و افترا کی گرہوں اور بندشوں کو کھول دینے والا، کہاں ہے وہ سرکشوں اور جباروں کو نابود کر دینے والا، کہاں ہے اہل جبار و الحاد و گمراہی کی بے خونی کرنے والا، اور کہاں ہے وہ دوستوں کی عزت کرنے والا اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرنے والا، کہاں ہے وہ کلمہ تقویٰ پر جمع و متحد کرنے والا، کہاں ہے وہ باب اللہ کہ جس سے داخل ہوا جاتا ہے، کہاں ہے وہ وجہ اللہ کہ جس کی طرف اولیاء توجہ کرتے ہیں، کہاں ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان موجود نہ ٹوٹنے والا بندھن، کہاں ہے یوم فتح کا مالک اور ہدایت کا پرچم لہرانے والا،
کہاں ہے خوبیوں اور پسندیدہ چیزوں کو جمع کرنے والا؟ کہاں ہے وہ انبیاء و فرزندان انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا؟ اور کہاں ہے مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا؟ کہاں ہے وہ ان پر نصرت و کامیابی حاصل کر لینے والا جنہوں نے اس پر ظلم کیا اور تہمت لگائی؟ کہاں ہے وہ مضطرب و بے قرار کہ جب دعا کرتا ہے تو جواب پا جاتا ہے؟ کہاں ہے وہ نیک و متقی انسانوں کا سردار؟ کہاں ہے وہ فرزند نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہاں ہے وہ دل بند علی مرتضیٰ علیہ السلام؟ کہاں ہے وہ جگر گوشہ سیدہ کبریٰ سلام اللہ علیہ؟ کہاں ہے وہ نور عین سید نساء العالمین؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری جان و دل آپ پر فدا ہو جائیں۔ اے اللہ کے مقرب سرداروں کے فرزند، اے نجیب و بزرگوار ہستیوں کی یادگار، اے ہدایت یافتہ ہادیوں کے فرزند، اے بہترین پاکیزگی نفس کی مالک ہستیوں کے فرزند، اے سخاوت مند کریموں کے فرزند، اے طیبین و طاہرین کے فرزند، اے منتخب جمع مردوں کے فرزند، اے تن و جود کے منبع و مرکز و اہل کے فرزند، اے نور بخشنے والے مہتابوں کی یادگار، اے نورانی چراغوں کے فرزند، اے چمکدار ستاروں کے فرزند، اے واضح راستوں کے فرزند، اے حق کی آشکار نشانیوں کے فرزند، اے علوم و معارف الہی کے فرزند، اے ان ہستیوں کے فرزند جو خدا کے واضح نشان تھے، اے مشہور سنتوں کے فرزند، اے روایت شدہ علامتوں کے فرزند، اے تحقیق یافتہ معجزات کے فرزند، اے روشن دلیلوں کے فرزند، اے صراط مستقیم کے فرزند، اے خبر عظیم کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جس کا ذکر ام الکتاب میں خداوندی علی حکیم کے پاس موجود ہے، اے آیات و بینات کے فرزند، اے واضح و آشکار دلیلوں کے فرزند، اے واضح و روشن برہانوں کے فرزند، اے خدا کی کامل حجتوں کے فرزند، اے خدا کی مکمل نعمتوں کے فرزند، اے طٰہٰ و مضبوط نشانیوں کے فرزند، اے یاسین و زاریات کے فرزند، اے طور و عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند کہ جو خدائے علی و اعلیٰ سے اتنا قریب ہوئی کہ گویا قربت میں 2 کوانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اے کاش جان سکتا کہ کس مقام پر آپ کے دیدار سے مضطرب دل قرار پاتے ہیں۔ وہ کون سی سرزمین ہے جو آپ کے وجود سے سرفراز ہے؟ آیا وہ رضوہ ہے یا وادی ذی طویٰ ہے یا پھر کوئی اور سرزمین؟ کس قدر گراں ہے مجھ پر کہ یہ بدقسمت آنکھیں ساری خلقت کا تم مشاہدہ کریں، لیکن تیرے دیدار سے محروم رہیں، اور یہ کان تیری صدا کو نہ بلند آواز میں اور نہ سرگوشیوں میں سن سکیں۔ کس قدر سخت ہے میرے لیے کہ بلائیں و مصائب آپ کو ہر طرف سے گھیر لیں اور میرے گریہ و شکوہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ میری جان آپ پر قربان، آپ وہ غائب ہیں کہ جس سے ہمارا وجود خالی نہیں۔ میری جان آپ پر فدا، آپ وہ بچھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہرگز ہم سے جدا نہیں۔ میری جان آپ پر نثار ہو، آپ ہر اس مومن و مومنہ کی انتہائی آرزو ہیں جو اپنی یاد میں شب و روز آہوزاری کرتے ہیں۔ میری جان آپ پر فدا، کیا وہ بلند مرتبہ بزرگ سردار ہیں کہ جس کی عظمت کی بلندیوں تک رسائی ممکن نہیں۔ میری جان آپ پر نثار، آپ شرف و عظمت کے اس درجے پر ہیں کہ جس کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا۔ میری جان آپ پر قربان، آپ خدا کی وہ نعمت ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں۔ میری جان آپ پر قربان، آپ اس شرف و بزرگی کے خاندان سے ہیں کہ جس کی برابری ممکن نہیں۔ اے میرے مولا، کب تک آپ کے فراق پہ تڑپتے رہیں؟ اے میرے مولا و آقا، کب تک اور کس صفت و لقب سے آپ کو یاد کریں اور کس زبان سے سرگوشی کریں؟ کس قدر گراں ہے مجھ پر کہ تیرے غیر سے جواب سنوں اور تیری گفتار سے محروم رہوں۔ کس قدر مشکل ہے میرے لیے کہ میں تیری یاد میں گریہ کروں اور لوگ تیری یاد سے مغافل رہیں۔ کس قدر سخت ہے میرے لیے برداشت کرنا۔